جی پڑھیے بسم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایات کے عامل یا گورنر۔ جب حضرت عثمان غنی خلیفہ منتخب اور مقرر ہوئے تو اسلامی اصولوں اور ولایتوں پر فاروق اعظم کے مقرر کیے ہوئے مندرجہ ذیل عمال حکمران تھے۔ مکہ میں نافع بن عبد الحارث، طائف میں سفیان بن عبداللہ ثقفی، یمن میں یعلا بن امیہ، عمان میں حذیفہ بن محصن، دمشق میں معاویہ بن ابی سفیان، مصر میں عمر بن عاص، اور حمص میں عمر بن سعد، اردن میں عمر بن عقبہ، بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری، کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ، بحرین میں عثمان بن ابی العاص۔ عاملوں کی عزل و نصب ہاں کے یہ ہے متعلق عزل، سب سے پہلے ہاں یہ ہے عزل۔ عزل و نصب کے ہاں متعلق یہ جو لفظ ہے عزل اور نصب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عزل ہوتا ہے کسی کو معزول کرنا، کسی کو معزول کرنا، اور نصب اس کی جگہ پر کسی اور کو لگانا۔ نافذ کرنا ہے۔ ٹھیک، تو متعلق سب سے پہلا حکم حضرت عثمان غنی نے یہ جاری کیا کہ مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کی گورنی سے معزول کر کے مدینہ میں بلا لیا اور ان کی جگہ سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا گورنر مقرر کر کے بھیجا۔ لوگوں نے اس تقرر برطرفی کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مغیرہ کو کسی خطا پر معزول نہیں کیا گیا، بلکہ میں نے یہ انتظام و وصیت فاروقی کے موافق کیا ہے، وصیت فاروقی کے موافق کیا ہے، کیونکہ حضرت فاروق اپنے اس منشا کو مجھ سے فرما چکے تھے۔ اچھا یہاں پر، عہد اسما ہاں ایک منٹ یہاں پر تھوڑی دیر رک کے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں میپ کے اوپر کس طرح کون کہاں کا تھا، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابھی ایک ایشو کریٹ ہونے والا ہے۔ جی ہما آپ ذرا پڑھیں گے ایک دفعہ یہ گورنر والا کون کہاں پر تھا، کیونکہ آپ کے پاس بک ہے۔ جی 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 بالکل، ایک منٹ میں مجھے پڑھ میپ کھولنے دیں۔ جی تو یہ میپ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے بتائیے کہاں کا تھا۔ میں ساتھ میں ابھی میپ نظر آ رہا ہوگا وہ اسکرین پہ، تو میں سرکل کرتا جاؤں گا۔ تو جی مکہ جی میں کون تھا؟ مکہ میں نافع بن عبد الحارث، یہاں پر مکہ میں یہ تھے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، طائف میں سفیان بن عبداللہ ثقفی، ہاں طائف جو ہے نا وہ تقریباً یہاں پر آئے گا، یہاں پر۔ ایک منٹ، طائف یہاں نہیں آئے گا، سوری سوری سوری۔ طائف جو ہے مکہ سے نیچے آئے گا تقریباً، اس ایریا میں آئے گا تقریباً۔ چلیں آگے۔ یمن میں یعلا بن امیہ، یہ یمن ہے۔ ٹھیک ہے، عمان میں حذیفہ بن یہ عمان، محسن، اچھا، دمشق میں معاویہ بن ابی سفیان، جی یہ دمشق ہے۔ اچھا صحیح، مصر میں عمر بن العاص، جی عمر بن عاص۔ حمص میں عمر بن سعد، ہاں یہ ہمس ہے، ہمس، یہ ہمس جو ہے نا تقریباً یہ یہاں پر دمشق کے اوپر ہے، ہمس دمشق کے اوپر ہے۔ جی اردن میں عمر بن عتبہ، اردن جو ہے وہ دمشق کے یہاں پر نیچے ہے۔ بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری، جی کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ، جی بحرین میں عثمان بن ابی العاص۔ یہ جو آپ کو چھوٹا سا یہ بحرین ہے۔ یہ کون سے عثمان بن ابی العاص سے کوئی اور ہے ان کے بیٹے؟ یہ شاید حضرت عمر بن عاص کے بھائی ہیں شاید۔ اچھا بھائی ہیں، اچھا صحیح، بس یہی ہے۔ جی جی بس یہی ہے۔ اچھا تو مغیرہ بن شعبہ کہاں پر تھے؟ ہاں ایک اور بھی بتایا نا، مغربی شعبہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے مدینہ بلا لیا تھا انہوں نے۔ ہاں تو یہ جو ہے کوفہ، یہاں پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کی جگہ پر حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلا کر مدینہ بلا لیا گیا، اور ان کی جگہ
حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ ماموں. ماموں لگتے ہیں، ماموں، اچھا. سعد بن ابی وقاص کے ماموں ہیں، تو کیا ہے؟ چلیں جی، جی خدیجہ پڑھیے۔ جی، عہد عثمانی کے قابل تذکرہ واقعات۔ فتح اسکندریہ۔ حضرت عثمان غنی کی ابتدائی سال خلافت یعنی سن 24 ہجری میں کوئی اہم قابل تذکرہ واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا۔ اس جگہ ایک بات بیان کر دینی ضروری ہے کہ کیسر روم ہرقل کا انتقال اسکندریہ کی فتح سے 7 ماہ بعد قسطنطنیہ میں ہو چکا تھا۔ فتح بیت المقدس کے بعد ہرقل عشاء کوچک اور شام سے بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا، اور جس قدر ملک مسلمانوں نے فتح کیا تھا اس کے واپس کرنے سے مایوس اور بقیہ علاقوں کی حفاظت کی تدبیروں میں پریشان تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے جب مصر پر فوج کشی کی تو مقوقس شاہ مصر نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح کر کے مصر اور اسکندریہ ان کے سپرد کر دیا۔ ہرقل کو مصر کو اپنا صوبہ سمجھتا تھا اور مقوقس اس کے ماتحت تھا۔ مصر پر مسلمانوں کے قابض ہونے کی خبر سن کر ہرقل کو اور بھی صدمہ ہوا، اور اسی رنج میں 7 مہینے کے بعد فاروق اعظم کے عہد خلافت میں وہ فوت ہو گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا قسطنطین تخت نشین ہوا۔ قسطنطین نے اسکندریہ کے اوپر سے مسلمانوں کی سیادت اٹھانے اور براہ راست اپنے قبضے میں لانے کے لیے ایک زبردست مہم بھیجی۔ رومی فوج جہازوں کے ذریعے قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ساحل اسکندریہ پر اتری۔ اسکندریہ میں مقوقش نے رومیوں کو داخل ہونے سے روکا اور اپنے عہد پر جو وہ مسلمانوں سے کر چکا تھا قائم رہا۔ مسلمانوں کو رومیوں کے اس حملے کی اطلاع ہوئی تو فسطاط سے نکلے اور ادھر سے رومی اسکندریہ کو چھوڑ کر اسلامی چھاؤنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ راستے میں ہی یہ مقابلہ ہوا، بڑی سخت لڑائی ہوئی، رومی فوجی کا سپہ سالار مارا گیا اور بہت سے رومی میدان جنگ میں کھیت رہے۔ جو بچے انہوں نے بامشکل فرار، اور جو بچے کچے انہوں نے اپنے بامشکل فرار اور اپنی کشتیوں پر سوار ہو کر قسطنطنیہ کی راہ لی۔ حضرت عمر بن عاص نے رومیوں کو بھگا کر اسکندریہ اور نواح اسکندریہ کے باشندوں کے تمام نقصانات کی تحقیق کرائی جو رومی فوج کے ذریعے ہوا تھا۔ ان تمام نقصانات کو عمر بن عاص نے پورا کیا، کیونکہ وہ ذمیوں کی حفاظت اور ان کے نقصانات سے بچانے کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے شہر اسکندریہ کے شہر کو پناہ کو منہدم کیا اور اپنی چھاؤنی فسطاط سے واپس چلے آئے۔ اسکندریہ کی شہر پناہ کو منہدم کرانا اس لیے ضروری تھا کہ رومیوں کے حملے آور ہونے اور اسکندریہ پر قابض ہو جانے کا خطرہ دور ہو جائے۔ یہ ہاں واقعہ سن 25 ہجری کا ابتدا کا ہے۔ ہاں، تو اب واپس تھوڑا میپ پہ آ جائیں۔ آپ لوگ اس کو زوم بھی کر سکتے ہو اپنے، تو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو قسطنطنیہ، یہ القسطنطنیہ ہے، یہ والا بالکل اوپر، ٹھیک ہے۔ اور ترکی کا جو تھا، یہ ترکی کا جی قسطنطنیہ جو تھا. جی جی، اور یہ الاسکندریہ ہے۔ اسکندریہ جو ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کا جو انگلش کا نام ہے وہ الیگزینڈریا ہے، اور ابھی یہ مصر کا ہی ایک شہر ہے، ایجپٹ کا ایک شہر ہے، اور یہ فسطاط ہے۔ فسطاط یہ قاہرہ جو کہ مصر کا کیپٹل ہے آج کل کائرو، اس کا پرانا نام ہے فسطاط۔ تو یہاں سے جو ہے نا یہ جنگ ہوئی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد اگلا ٹائٹل جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آرمینیا۔ آرمینیا جو ہے یہ بالکل یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ تو کو آج کا کیا کہہ رہی، انگلینڈ اسی ایریا میں، آج کا جیسے انگلینڈ ہے، یو سارے علاقے نہیں نہیں، آرمینیا آرمینیا میں آتا آرمینیا ہی ہے، ابھی بھی آرمینیا ہی ہے، ہے۔ اچھا ٹھیک۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ آپ کو میپ کے اوپر نا 3 طرح کے کلر نظر آ رہے ہوں گے، ایک لائٹ گرین ہے، ایک تھوڑا سا زیادہ گرین ہے، سوری یہ
ये वाला कलर क्या है, क्या कलर कहेंगे इसको, ये वाला येलो कह लें थोड़ा सा। ये हाँ, स्किन कलर। हाँ, ये जो ग्रीन रंग का कलर है आपको ये वाला, ये ग्रीन कलर जो है ना, ये सारी का सारा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के फतह हुआ है। नीचे ये जो मैप की लगी हुई है ना, ये मैप की लगी हुई है, देखिए। तो ये जो पर्पल है, ये वाला पर्पल, ये वाला, ये हजरत उस्मान के जमाने में फतह हुआ है। तो अब देख लें उस्मान के जमाने में कौन कौन से इलाके फतह हुए हैं। एक तो ऊपर जी, आर्मीनियन, ये लाइट ग्रीन वाला आप कह रहे हैं, लाइट ग्रीन। नहीं पर्पल, पर्पल जो कह रहा अच्छा, पर्पल, उससे ऊपर एक डार्क ग्रीन है ना। हूँ। डार्क ग्रीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हजरत उमर के जमाने में है, जो सबसे ज्यादा हिस्सा है मैप का। अच्छा। ठीक हो गया। तो पर्पल एरिया जो है, जो ऊपर जी। आर्मीनिया है, ये हजरत उस्मान के जमाने में फतह हुआ, और नीचे जो सूडान की जमीन नजर आ रही है, ये वाला, ये हजरत उस्मान के जमाने में फतह हुआ है। ये कैरवान से लेकर और नीचे सूडान तक। ठीक हो गया। चले, फतह आर्मीनिया। जी पढ़िए, फतह आर्मीनिया। जी। फतह आर्मीनिया। फारूक आजम की वफात का हाल सुनकर ही रोमियो में सिकंदरिया पर हमला करने की हिम्मत पैदा होती थी, और इसी खबर को सुनकर हमदान हमदान वर हमदान वरई, वरे वरई। वरई हमदान वरई वगैरह ईरानी इलाकों में भी बगावतों की साजिशें नमूदार हुईं। ईरानियों ने कहा कि हम अब अरबों की रियाया बनकर ना रहेंगे, बल्कि अपनी खुदमुख्तार हुकूमत कायम करेंगे। इन बगावतों का हाल सुनकर हज़रत उस्मान गनी ने अबू मूसा अशरी से बरा बिन आजिब और कुर्त बिन काब वगैरह सरदारों को मामूर फरमाया। इन सरदारों ने बहुत जल्द इन बगावतों को शुरू कर दिया था। हज़रत साद बिन अबी वक़ास हज़रत उमर फारूक के अहद खिलाफत में माज़ूल होकर मदीना मुनव्वरा आ गए थे। हज़रत उस्मान गनी ने तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन होते हैं और हज़रत साद बिन अबी वक़ास को फिर गवर्नर पर मुकर्रर कर दिया। इस ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कूफा के बैतुल माल के आमिल या अफसर खजाना थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने जो कूफा के गवर्नर मुकर्रर होकर आए थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से अपनी किसी जरूरत के लिए कुछ कर्ज ले लिया। चंद रोज के बाद अब्दुल्ला बिन मसूद ने इस कर्ज का तकाजा किया, मगर साद इसको अदा न कर सके। इसमें बात बढ़ गई और दोनों साहिबों की शुक्र रंजी और बेलुत्फी की खबर मदीना मुनव्वरा में हजरत उस्मान गनी तक पहुंची। उन्होंने हजरत साद बिन अबी वकास को सन 25 हिजरी में कूफा की गवर्नरी से माजूल करके वलीद बिन उकबा बिन अबी मुईत को मुकर्रर कर दिया। अजरबैजान की हिफाजत के लिए जो फौज रहती थी, वो भी गवर्नर कूफा के मातहत समझी जाती थी, और कूफा की छावनी ही से बारी बारी एक सरदार मुनासिब फौज के साथ अजरबैजान के लिए रवाना किया जाता था। साद बिन अबी वकास के जमाने में उतबा बिन फुरकद अजरबैजान में मुकर्रर हुआ। साद के माजूल होने पर उतबा बिन फुरकद भी अजरबैजान से माजूल होकर करके बुलाए गए। अजरबैजान वालों ने उतबा के जाते ही फौरन बगावत का अलम बुलंद किया। वलीद बिन उतबा ने फौरन अजरबैजानियों पर फौजकशी की, और अजरबैजान वालों ने पुरानी शराइत पर फिर सुलह कर ली और जुजिया अदा करने लगे। वलीद बिन उतबा जो अहद फारूकी में जजीरा के आमिल और अब कूफा के गवर्नर हुए थे, हजरत उस्मान गनी की रजाई भाई थे। हजरत साद चूंकि बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, और वलीद बिन उतबा ना ज़ुहद इबादत में साद के मर्तबे को ना पहुंचते थे, इसलिए अहले कूफा वलीद के आने और साद के जाने से कुछ खुश ना थे। इन्हीं आयाम में जिसके वलीद बिन उतबा ने अजरबैजान पर चढ़ाई की थी, हजरत अमीर मुआविया आमिल मश्क के हबीब बिन मुसलमा और को आर्मीनिया की तरफ रवाना किया था, और हबीब बिन मुसलमा वहां के अक्सर शहरों और किलों पर काबिज होकर रोमियों को जिजिया देने पर वो मजबूर हो चुके थे। ये खबर सुनकर एक रूमी सरदार कैसर कुस्तुनतीन के हुक्म के मुवाफिक मलीतबा, सिवास, पूनिया वगैरह शहरों और छावनियों से इस 80,000 फौज लेकर बराह खलीज तो कुस्तुनतुनिया हबीब बिन मुसलमा पर चढ़ाया।
हाँ, हबीब यहाँ ने पर एक इस मिनट, ये जो कूनिया है, आई थिंक कूनिया अभी भी कूनिया के साथ ही पढ़ा जाता है शायद, लेकिन ये मलीता है या पता नहीं सवैतला है। अभी ये आ, देखें जरा, मैप एक नजर आ रहा है आप लोगों को कहीं, कूनिया, आ, कूनिया, नहीं है, कूनिया नहीं है शायद यहाँ पर। चले बाद में देख, कूनिया अभी भी कूनिया ही है, आई थिंक सो। चले जी कहाँ से पढ़ा था। हजरत उमीर मुआविया ने हबीब बिन मुसलमा अरमीनिया की तरफ रवाना किया और हबीब बिन मुसलमा वहाँ के अक्सर शहरों किलों पर काबिज होकर रोमियों को जिज़्या देने पर मजबूर कर चुके थे। खबर सुनकर एक रोमी सरदार कैसर कुस्तुनतीन के हुक्म के मुवाफिक सईतबा, सिवास, पूर्णिया वगैरह शहरों की छानियों से 80,000 फौज लेकर बराए खलीज कुस्तुनतुनिया हबीब बिन मुसलमा पर चढ़ाया। हबीब ने इस फौज गिरा का हाल सुनकर हजरत अमीर मुआविया को लिखा। उन्होंने फौरन बिला तवक्कुफ हजरत उस्मान गनी को इतला दी। हजरत उस्मान गनी ने फौरन वलीद बिन उतबा को, गवर्नर कूफा को लिखा कि 10,000 फौज हबीब बिन मुसलमा की मदद के वास्ते आर्मीनिया की तरफ रवाना कर दो। ये फरमान उस्मानी हजरत वलीद बिन उतबा को मौसल में मिला जबकि वो फतह अजरबैजान से कूफा की तरफ आ रहे थे। उन्होंने इसी वक्त सलमान बिन रबिया को 8,000 फौज के साथ आर्मीनिया की जानिब रवाना कर दिया। अली बिन सलमा और सलमा बिन रबिया ने मिलकर तमाम इलाका आर्मीनिया को फतह कर लिया और बहर खिजर के किनारे कोहिकाफ तक जा पहुंचे। वहाँ सलमान बिन रबिया शेरवान और तमाम इलाका जिबाल को तसरुफ में लाते हुए कूफे की तरफ आए और हबीब बिन मुसलमा हजरत अमीर मुआविया की खिदमत में मकाम दमिश्क हाजिर हुए। इसके बाद अमीर मुआविया ने खुद एक जमीयत लेकर रूमी इलाके पर चढ़ाई कर दी। रूमी लश्कर से खौफजदा होकर इंताकिया तरतूस के तमाम दरमियानी किले छोड़कर फरार हो गया। हजरत अमीर मुआविया ने इन्हीं किलों में अपनी छानियों को कायम करके इनमें बास किलों को वीरान और मिस्मार भी कर दिया। ये तमाम वाकयात सन 25 हिजरी में वकूअ पजीर हुए। अब आइंदा सन 26 हिजरी शुरू होता है। हाँ, ये जो इलाके हैं अंताकिया वगैरह, ये अंताकिया जो है वो आजकल तुर्की में है, ठीक है। जी हाँ, और तरातूस जो है ये भी गालबन, तरातूस जो है ना वो उसी में ही है, लेकिन ये साहिली समुद्र के इलाके हैं। अगर आप लोगों ने मैप के ऊपर देखना है तो ये तरातूस और यहाँ पर बनेगा तरातूस, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये ताकिया का एरिया है, और यहाँ पर तरातूस बनेगा, बिल्कुल साहिल समुद्र के ऊपर है, इस तरह। तो कुस्तुनतुनिया यहाँ से उसने अ, अच्छा, यहाँ पर देखें, आपको आज़रबाईजान नजर आ रहा होगा, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये बहरे खिजर है, और ये तुमेसा है। तुमेसा का लफ्ज गुजर गया ना अभी किताब के अंदर। तो कूफा से, यानी ये जो कूफा है ये वाला, यहाँ से ही गवर्नर मुकर्रर होते थे आज़रबाईजान के लिए, वहां पर छावनी थी। तो रूमी सरदार ने कुस्तुनतुनिया के जरिए से यहाँ पर हमला किया। तो दिमश्क से हजरत मुआविया, यहाँ से दिमश्क से हजरत मुआविया ने हबीब बिन मसलमा को भेजा, और कूफा से दूसरे सहाबी गए, और फिर दोबारा से जो एरिया है ना इसको कंट्रोल किया गया। फिर हबीब बिन मसलमा वापस आ गए, और वो दूसरे सहाबी भी, वो भी वापस आ गए। चलेंगे मिस्र के वाकयात और तगय्युरात जी। जी मिस्र के वाकयात और तगय्युरात। हजरत अब्दुल्ला बिन साद अल मारूफ बिन अबी अबी मारूफ बा इब्ने अबी सरा हजरत उस्मान गनी के रज़ाई भाई थे। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मर्तबा मुर्तद होकर फिर सिद्के दिल से मुसलमान हुए थे।
حضرت عثمان غنی نے ان کو مصر کا عامل اور افسر خزانہ بنا کر بھیجا اور عمرو بن عاص کو صرف فوجی افسر رکھا۔ ان فوجی اور ملکی افسروں میں ناچاکی پیدا ہوئی اور حضرت عثمان غنی نے اس ناچاکی سے مطلع ہو کر سن 26 ہجری میں حضرت عمرو بن عاص کو قطعاً معزول اور برطرف کر کے عبداللہ بن سعد کو مصر اور سکندریہ میں کامل اختیارات دے دیے۔ اگرچہ عبداللہ بن سعد سبھی عرب کے مشہور بہادروں اور شہ سواروں میں شمار ہوتے تھے، لیکن وہ حضرت عمرو بن عاص کی طرح نہ تجربہ کار تھے، نہ مصر میں حضرت عمر کی سی ہر دل عزیزی حاصل کر سکتے تھے۔ حضرت عمر کے معزول ہونے سے اہل مصر کو سخت صدمہ ہوا اور وہ اپنے نئے حاکم یعنی عبداللہ بن سعد کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ کیسے قسطنطین نے جب مصر کا یہ حال دیکھا تو حضرت عمر بن عاص کے معزول ہونے کی کیفیت سنی تو اس نے اپنی ایک زبردست اور تجربہ کار سپرسالار کو ایک زبردست فوج دے کر کشتیوں کے ذریعے سکندریہ روانہ کر دیا۔ شہر میں جو رومی یعنی یونانی لوگ تھے وہ سب اس رومی فوج میں مل گئے۔ غرض کچھ معمولی سی زود خورد اور خون ریزی کے بعد سکندریہ رومی فوج کے قبضے میں آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی نے عمر بن عاص کو پھر سے مصر کا گورنر مقرر کر کے روانہ کیا۔ عمر بن عاص نے اسے ملک میں آتے ہی رومی فوج کے مقابلے میں ایسی تیاریاں کی کہ اس طرح مقابلہ کیا کہ رومیوں کو سخت نقصان برداشت کرنے کے بعد سکندریہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اب کی مرتبہ حضرت عمر بن عاص نے سکندریہ پر تیسری مرتبہ فتح کیا تھا اور اس طرح سکندریہ کے فتح کرنے سے پہلے قسم کھائی تھی کہ تمام شہر کو ویران اور مسمار کر دوں گا، لیکن فتح کے بعد انہوں نے اپنے لشکر کو خون ریزی اور قتل و غارت کاری سے قطعاً روک دیا۔ جس جگہ لشکر کو قتل و غارت کی ممانعت کا حکم دیا تھا اسی جگہ ایک مسجد تعمیر کرا دی جس کا نام رحمت مشہور ہوا۔ جب حضرت عمر بن عاص ملک مصر پر پوری طرح سے قابل اور متصرف ہو گئے تو تمام انتظامات ملکی بھی مکمل ہو گئے تو حضرت عثمان غنی خلیفہ وقت نے حضرت عمر بن عاص کو مصر کی حکومت سے معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن سعد کو پھر سے مصر کا گورنر کر دیا۔ اس مرتبہ حضرت عمر کو اپنے معزول ہونے کا صدمہ ہوا۔ ادھر عبداللہ بن سعد کو بھی اپنے مامور مقرر ہونے کا رنج ہوا کیونکہ وہ مصر کی بگڑتی ہوئی حالت کو خود نہ سنبھال سکتے تھے۔ اس کو عمر بن عاص سے سدھارا اور اس کے بعد پھر ملک کی حکومت ان کو دے دی گئی۔ اب عبداللہ بن سعد کو یہ فکر ہوئی کہ کس طرح اپنے گزشتہ بدنامی کی تلافی کرو۔ فتح افریقہ۔ حضرت عبداللہ بن سعد نے حضرت عثمان غنی سے اجازت طلب کی کہ شمالی افریقہ پر چڑھائی ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں افریقہ ایک بر اعظم کا نام ہے، مگر اسی زمانے میں افریقہ نام کی ایک ریاست بھی تھی جو طرابلس اور تنجا کے درمیانی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اس زمانے میں افریقہ ان ملکوں کے مجموعے پر بھی بولا جاتا تھا جو آج کل بر اعظم افریقہ کے شمالی حصے میں واقع ہیں، یعنی طرابلس، الجیریا، تیونس اور مراکو وغیرہ۔ حضرت عثمان غنی نے عبداللہ سعد کو فوج کشی کی اجازت دے دی۔ انہوں نے 10,000 فوج کے ساتھ مصر سے خروج کر کے علاقہ برقہ میں سرحدی رئیسوں کو مغلوب کیا۔ ان رئیسوں کو اپنے زمان حکومت میں عمر بن عاص بھی چڑھائی کر کے جزیہ کی ادائیگی کے لیے مجبور کر چکے تھے اور بعد میں وہ موقع پا کر خود مختار ہو گئے تھے، اس لیے اب انہوں نے جزیہ ادا کرنے اور اپنے آپ کو محکوم تسلیم کرنے میں زیادہ چونچرا نہیں کی۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن سعد ملک کے درمیانی حصے اور طرابلس کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے مدینہ منورہ سے ایک فوج مرتب کر کے ان کی مدد کے لیے روانہ کی۔ اس فوج میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، حضرت عمر بن عاص، حضرت حسین بن علی، حضرت ابن جعفر وغیرہ حضرات شامل تھے۔ یہ فوج مصر سے ہوتی ہوئی برقہ تک پہنچی تو وہاں عبداللہ بن سعد نے استقبال کر کے اس سے ملاقات کی۔ سب مل کر طرابلس پر قبضہ ہو گیا۔ سب نے مل کر طرابلس پر قبضہ کیا اور طرابلس پر قبضہ مکمل کر کے خاص ریاست افریقہ کی طرف لشکر اسلام بڑھا دیا۔ افریقہ کا بادشاہ جرجیر نامی کیسر کا ماتحت اور خراج گزار تھا۔ اس کو جب اسلامی لشکر کی اپنی طرف متوجہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے 1,20,000 فوج جمع کر کے ایک شبانہ روز کی مسافت پر آگے بڑھ کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے پہنچ گئے تو حضرت عبداللہ بن سعد نے سب سے پہلے عیسائی لشکر کو اسلام کی دعوت دی۔
ترجیح نے اس دعوت کا صاف انکار کر دیا اور دوبارہ جزیہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ جب اس نے جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا تو مسلمانوں نے صرف آرائی کر کے لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی بڑے شور و زور سے ہوئی اور فتح شکست کے نسبت کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ اتنے میں مسلمانوں کی کمک کے لیے ایک تازہ دم فوج پہنچی اور لشکر اسلام سے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ جی کوئی اور پڑھ لے، کوئی اور پڑھ لے، جی وہاں پڑھ لے۔ ٹھیک ہے۔ اس اجمال کی تفصیل اس طرح ہے کہ بعد مسافت کے سبب اس لشکر کی خبر مدینہ منورہ میں جلد نہیں پہنچ سکتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لشکر افریقہ کی خبر آئے ہوئے زیادہ دن گزر گئے ہیں تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر کو ایک دستہ فوج کے ہمراہ افریقہ کی جانب روانہ فرما دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن زبیر اپنی فوج لے کر لشکر اسلام میں داخل ہو گئے، اس لیے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جرجیر نے نعرہ تکبیر سن کر دریافت کیا کہ مسلمانوں میں کیوں یہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، تو اس کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کو ایک تازہ دم فوج مدد کے لیے پہنچ گئی ہے۔ جرجیر یہ سن کر بہت فکر مند ہوا، مگر اس روز لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ شام ہونے پر دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اگلے روز جب لڑائی شروع ہوئی تو عبداللہ بن زبیر نے میدان جنگ میں عبداللہ بن سعد کو موجود نہ پا کر سبب دریافت کیا۔ ان کو بتایا گیا کہ جرجیر نے منادی کرا دی ہے کہ جو شخص عبداللہ بن سعد کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 1,00,000 دینار بطور انعام دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ جرجیر اپنی لڑکی کی شادی بھی اس سے کرے گا۔ لہٰذا عبداللہ بن سعد جان کے خوف سے میدان میں نہیں آئے۔ عبداللہ بن زبیر یہ بات سن کر عبداللہ بن سعد کے پاس ان کے خیمے میں گئے اور کہا کہ تم بھی اپنے لشکر میں منادی کرا دو کہ جو شخص جرجیر کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو مال غنیمت سے 1,00,000 دینار دیا جائے گا، اور جو جرجیر کی لڑکی سے اور جرجیر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا، اور جرجیر کے ملک کا حاکم اس کو بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت عبداللہ بن سعد نے منادی کرا دی، جس سے جرجیر کو سخت مصیبت پیش آئی۔ عبداللہ بن سعد میدان میں آ گئے اور آج بھی طرفین نے خوب داد شجاعت دی، مگر فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جب رات ہوئی تو مجلس مشاورت منعقد ہوئی اور عبداللہ بن زبیر نے رائے دی اسلامی لشکر سے آدھی فوج میدان جنگ میں جا کر دشمن کا مقابلہ کرے اور آدھی خیموں میں رہے۔ جب حسب دستور دونوں فوجیں شام تک لڑائی لڑتی ہوئی تھک کر ایک دوسرے سے جدا ہوں اور اپنے اپنے خیموں کی طرف متوجہ ہوں تو اس وقت وہ تازہ دم فوج جو خیموں میں بیٹھی رہے شمشیر بکف رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح ممکن ہے کہ لڑائی کا فیصلہ جلد ہو جائے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا۔ اگلے دن تیسرے روز کی جنگ میں نصف فوج صبح سے مصروف جنگ ہوئی اور نصف فوج عبداللہ بن زبیر کی ماتحتی میں خیموں کے اندر منتظر رہی۔ دوپہر تک طرفین لڑتے رہے اور بعد دوپہر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ فوراً ابن الزبیر اپنی تازہ فوج لے کر خیموں سے نکل پڑے اور رومیوں پر حملہ آور ہوئے۔ رومی اس حملے کی تاب نہ لا کر اپنے خیموں کی پناہ میں گئے، لیکن ان کو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔ مسلمانوں نے ان کو گرفتار اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ جرجیر نے مقابلہ کیا، ابن زبیر نے اس تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کیا۔ اگلے روز مسلمان اس میدان سے کوچ کر کے آگے بڑھے اور فقہ کے دارالصدر شہر سیتلا ہاں کا یہ ہے سبیتلا شہر سبیتلا کا محاصرہ کیا۔ چند روز کے بعد اس کو فتح کر کے بے حد و بے شمار مال غنیمت پر قبضہ فرمایا۔ سواروں کو فیکس 3,000 دینار ملے۔ شہر سیبوت کیا ہے آپ کے سبیتلا سبیتلا ٹھیک ہو گیا۔ سبیتلا کی فتح کے بعد مسلمانوں کے آگے بڑھ کر قلعہ جم کا محاصرہ کیا، جس کو اہل افریقہ نے خوب مستحکم کر رکھا تھا۔ اس کو بھی مسلمانوں نے امان کے ساتھ فتح کر لیا۔ اہل افریقہ نے اسلامی طاقت کے آگے اپنے آپ کو مغلوب و مجبور دیکھ کر 10,00,000 دینار جزیہ دے کر صلح کر لی۔ ابن زبیر افریقہ کی بشارت اور مال غنیمت کا خمس لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش کیا۔ اس خمس کو مروان الحکم نے 5,00,000 کے عوض خرید لیا۔ عبداللہ بن سعد 1 برس 3 مہینے کے بعد سن 27 ہجری میں افریقہ سے مصر کو واپس آئے۔ اچھا، سر، یہ عبداللہ بن سعد جو تھے، یہ ان کی کوئی رشتہ دار تھے کیا حضرت عثمان غنی کے؟
پتہ نہیں ہے کون ہے عبداللہ بن سعد. اچھا اوکے افریقہ والوں نے بجائے جوجیل کے اپنا ایک اور بادشاہ منتخب کر لیا اور مسلمانوں کو مقررہ جزیہ ادا کرنے لگے. افریقہ اسی ریاست یا اسی ملک کا نام سمجھنا چاہیے. اچھا افریقہ اسی ریاست یا اسی ملک کا نام سمجھنا چاہیے جس کو قرطاجنہ. قرطاجنہ کا ملک کہتے ہیں. اچھا یہاں پر دیکھ فتح ایک دفعہ کہ میپ کے اوپر اچھا یہاں پر دیکھیں آپ کا جو بک ہے اس کے اوپر بھی قرطاجنہ ہی لکھا ہوا جی قرطاجنہ لکھا ہے جی. ہے. لیکن میپ کے اوپر ہمارے پاس قرطاجہ ہے یہ دیکھیں. اور یہ سبیتلا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ طرابلس ہے اور یہ برکہ ہے. یہ سارے کے سارے نام ابھی ہم پڑھ کر آ رہے ہیں. ہاں تو چلیں آگے قبرص ہے. قبرص یہ ہے یہ اوپر جو کہ ایک آئی لینڈ ہے جیسے کراچی والوں کا منوڑا ہے نا. جی ہاں قبرص آج کل کون سا شہر بلا ملک ہے؟ سائپرس کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سائپرس کا نام نہیں سنا؟ جی قبرص. جی سنا ہے. ہاں سائپرس. سائپرس ہے آج کل قبرص. جو سر یہ ٹرکی کے پاس ہے سائپرس جی جو بعد میں یہ علیحدہ ہو گیا تھا ٹرکی سے 1980 میں. جی ترکی کا حصہ تھا نا یہ میرے سے. پڑھیے پتہ ہے قبرص. طرابلس تو اس میں ہے نا لیبیا میں ہے نا. جی طرابلس ٹرپلی کہتے ہیں جسے. قبرص اور روڈس. ہاں روڈس فتح قبرص اور روڈس. عبداللہ بن سعد جب علاقہ قرطاجنہ یا افریقہ سے مصر واپس چلے آئے اور اسی سال یعنی سن 27 ہجری میں ان کی جگہ عبداللہ بن نافع مصر کے گورنر مقرر ہوئے تو قسطنطین نے پھر جنگی تیاریاں شروع کی. سن 28 ہجری میں اس نے ایک بحری فوج افریقہ کی طرف روانہ کی. اس فوج نے ساحل افریقہ پر اتر کر اس خراج کا مطالبہ اہل افریقہ سے کیا جو وہ قیصر کو پہلے دیا کرتے تھے. اہل افریقہ نے اب قیصر کو خراج دینے سے انکار کیا اور کہا کہ جب ہمارے ملک پر مسلمان حملہ آور ہوئے تو قیصر ہماری کوئی امداد نہ کر سکا، لہٰذا اب اس کی سیادت تسلیم کرنا اور اس کو خراج دینا ہمارے لیے ضروری نہیں. یہاں تک کہ اہل افریقہ اور رومی لشکر میں مقابلہ ہوا. رومیوں نے اہل افریقہ کو شکست دی اور وہاں سے سکندریہ کی طرف بڑھے. یہاں عبداللہ بن نافع نے مدافعت اور مقابلے کی تیاری کی. رومی سردار افریقہ سے اسکندریہ کی طرف آیا جو قیصر روم خود 600 کشتیاں لے کر اسکندریہ کے ارادے سے روانہ ہوا. دونوں طرف سے رومی لشکر سکندریہ پر قبضہ کرنے کے لیے آ گئے. ادھر سے اسلامی لشکر نے مقابلہ کیا. سخت خون ریزی لڑائی ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین اور اس کی فوج بحال تباہ اسکندریہ سے فرار ہو کر قبرص کی طرف گئے. قبرص کو انہوں نے اپنا بحری مرکز اور جنگی سامان کا صدر مقام بنا رکھا تھا. اس کیفیت کو یہیں ملتوی چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حال بھی اسی موقع پر تھوڑا سا عرض کر دینا نہایت ضروری ہے تاکہ سلسلہ مضمون پوری طرح پر مربوط ہو سکے. وفات فاروقی کے وقت حضرت امیر معاویہ دمشق و اردن کے گورنر تھے اور حمص اور کنسرین قنسرین کے حاکم وقت حضرت عمیر بن سعید انصاری تھے. وفاق فاروقی کے بعد حضرت عمیر بن سعید نے استعفیٰ داخل کیا تو حضرت عثمان غنی نے حمص اور قنسرین کا علاقہ بھی حضرت امیر معاویہ کے دائرۂ حکومت میں داخل کر دیا. اس کے بعد جب عبد الرحمن بن علقمہ حاکم فلسطین فوت ہوئے تو حضرت عثمان نے فلسطین کا ملک بھی حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں دے دیا. اس طرح رفتہ رفتہ 27 ہجری میں حضرت امیر معاویہ تمام اضلاع شام کے مستقل حاکم ہو گئے تھے. حضرت امیر معاویہ نے خلافت فاروقی کے آخری ایام میں ساحل شام سے روانہ ہو کر جزیرہ قبرص میں حملہ کرنے کی اجازت فاروق اعظم سے چاہی تھی.
فاروق اعظم کو بحری حملے کی اجازت دینے میں تعمل تھا اور بحری حملے کی اجازت حاصل نہ ہونے پائی تھی کہ فاروق اعظم شہید ہو گئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے امیر معاویہ نے بحری حملے کی اجازت چاہی اور دربار عثمانی سے چند شرائط کے ساتھ اجازت حاصل ہو چکی تھی۔ منجملہ اور شرائط کی ایک شرط یہ تھی کہ اس لڑائی اور بحری حملے میں جس شخص کا جی چاہے وہ شریک ہو اور کسی کو ہرگز شرکت کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ کی تحریک سے ایک گروہ قبرص پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جس میں حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو دردہ، شداد بن اوس، عبادہ بن سامت اور ان کی بیوی ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ اس گروہ مجاہدین کی سرداری حضرت عبداللہ بن قیس کو دی گئی۔ مجاہدین کا لشکر کشتیوں میں سوار ہو کر قبرص کی طرف روانہ ہوا۔ قسطنطین قیصر روم اسکندریہ سے شکست کھا کر قبرص میں آیا تو اس کے تعاقب میں مصر کا اسلامی لشکر بھی مصر سے کشتیوں میں سوار ہو کر پہنچ گیا۔ ادھر اسلامی لشکر قبرص میں پہنچا، ادھر ساحل شام سے مذکورہ بالا اسلامی لشکر قبرص کے ساحل پر اترا۔ جس وقت کشتی کے ساحل پر ام حرام اتری تو گھوڑا بدک کر بھاگا، وہ گر پڑی اور فوت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہی پیشن گوئی کی تھی کہ جو حرف بحرف پوری ہو گئی۔ قسطنطین قبرص میں تاب مقابلہ نہ لا سکا، یہاں سے بہزار خرابی فرار ہو کر قسطنطنیہ پہنچا اور وہاں فوت ہوا۔ لیکن باروایت دیگر اہل قبرص ہی نے قسطنطین کو مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کھاتے دیکھ کر ایک روز جبکہ وہ حمام میں گیا ہوا تھا، موقع پا کر قتل کر دیا تھا۔ قبرص میں بڑی آسانی سے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ بھی مع لشکر قبرص میں پہنچ گئے۔ قبرص سے فارغ ہو کر انہوں نے روڈس کا ارادہ کیا۔ روڈس والوں نے خوب جم کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ کئی خون ریزوں مارکوں کے بعد روڈس پر اسلامی لشکر کا قبضہ ہو گیا۔ اسی جزیرے میں ایک بہت بڑے تانبے کا بت تھا جس کی ایک ٹانگ جزیرہ کے ساحل پر اور دوسری ٹانگ ساحل کے قریب ٹاپو پر تھی۔ ان دونوں ٹانگوں کے بیچ میں اتنی چوڑی آبنائیں تھی کہ جہاز اس کے اندر ہو کر جاتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس بت کو توڑ کر اس کے تانبے کے ٹکڑے اسکندریہ والی فوج کے ہمراہ اسکندریہ روانہ کر دیے، جہاں ان کو ایک یہودی نے خرید لیا تھا۔ قبرص اور روڈس کی فتوحات سے حضرت امیر معاویہ کی شہرت ہر دل عزیزی میں بہت اضافہ ہوا، کیونکہ ان کی بحری فتوحات نے مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ اور دوسرے ملکوں پر چڑھائیوں کا گویا ایک دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ تمام واقعات سن 28 ہجری کے آخری یا سن 29 کے ہجری کے شروع زمانہ تک کے ہیں۔ اچھا، ایران میں تغیرات انتظامی۔ سن 27 ہجری کے ابتدائی ایام میں بصرہ والوں نے اپنے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری کی شکایت مدینہ منورہ میں آ کر خلیفہ وقت سے کی۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کی حکومت سے معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر کرز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد الشمس کو مقرر فرما دیا تھا۔ اسی وقت عبداللہ بن عامر کی عمر تقریباً 25 سال کی تھی۔ ان کو حضرت عثمان نے نہ صرف ابو موسیٰ اشعری کے لشکر کی بلکہ عثمان بن عاص ثقفی والے عمان و بحرین کے لشکر کی بھی سرداری سپرد کی۔ عبید اللہ بن معمر خراسان کے گورنر تھے۔ ان کو وہاں سے خلیفہ وقت تبدیل کر کے فارس کے صوبے کی گورنری تفویض کی اور خراسان کی حکومت پر عمیر بن عثمان بن سعد کو مقرر فرمایا۔ عمیر بن عثمان نے خراسان پہنچتے ہی نہایت مستعدی اور قوت کے ساتھ ملک کا انتظام کیا اور فرخانہ تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ سن 27 ہجری کے آخر اور سن 28 ہجری کے شروع میں عمیر بن عثمان خراسان کی گورنری سے معزول ہوئے۔ ان کی جگہ ابن احمر مامور ہوئے اور عبد الرحمن بن عبس کرمان کی حکومت پر مقرر کیے گئے۔ چند روز کے بعد کرمان کی گورنری سے عبد الرحمن معزول ہوئے اور ان کی جگہ عاصم بن عمر مقرر ہوئے اور سجستان کی گورنری عمران بن نفیل کو دی گئی۔ ہاں جی اچھا، یہاں پر تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات تھوڑا سن لیں کہ جو ایران کے اور شام کے علاقے ہیں، بعض علاقے ایسے تھے جو کہ جزیہ دے کر فتح ہوئے تھے۔ تو جزیہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر نان مسلم رہ رہے ہیں،
فارس کے اندر، لیکن وہ جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اور ان کو عربک میں ذمی کہتے ہیں۔ ذمیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہت زیادہ وصیت اور تاکید کی تھی کہ ذمیوں کا خیال رکھنا۔ تو جو خلفۂ راشدین تھے وہ اس چیز کو بہت سیریسلی لیتے تھے کہ جب بھی کوئی چھوٹی موٹی شکایت آتی تھی ذمیوں کی طرف سے، پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ شکایت کرنے میں وہ کسی قسم کی بھی آر محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں نے ان کو اتنا کانفیڈنس دیا ہوا تھا، اتنا عدل دیا ہوا تھا کہ وہ بلا تردد کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہوتی تو فوراً پیش ہو جاتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ جو بھی آپ لفظ سن رہے ہیں کہ معزول ہوئے، یہ ہوئے، تو وہ اسی بنا پر ہوتے تھے۔ جب ایک بادشاہ حکومت کر رہا ہوتا ہے تو جب وہ معزول ہوتا ہے کسی وجہ سے، تو جو نان مسلم ہوتے تھے ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاتا تھا، کیونکہ جو جزیہ دینا وہ کوئی اس کو اپنے لیے وہ اچھا تو نہیں سمجھتے تھے نا، وہ تو مجبوری میں دیتے تھے۔ تو جیسے ہی کوئی خلیفہ معزول ہوتا تھا، کوئی حاکم معزول ہوتا تھا، تو اس کی جگہ نیا معزول آتا ہے، تو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، چیزوں کو ٹائم لگتا ہے، کیونکہ پرانا جو خلیفہ ہے وہ ایک سیکوینس میں چل رہا ہوتا ہے، اس کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہی اس کو ہٹا کر کسی دوسرے کو لایا جاتا ہے، تو جو نیا آتا ہے اس کو تھوڑا سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، چیزوں کو سمجھنے میں، اس ایریے کے لوگوں کی طبیعتوں کو سمجھنے میں، ثقافت کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ جب اسکول کا ایک پرنسپل ریٹائرڈ ہوتا ہے، جو اگلا پرنسپل آتا ہے، تو 3 4 5 مہینوں کے لیے چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، سلو ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ آئے گا، اس کی اپنی ایک طبیعت ہوگی، وہ اپنے طریقے سے لے کر چلے گا۔ تو جیسے ہی ایک بادشاہ یا سوری ایک حاکم معزول ہو کر نیا آتا تھا، تو ایک طرح سے ذمی لوگوں میں پھر سے کیا آتا تھا، ایک یار پھر کوشش کرتے ہیں ان کو معزول کرنے کی۔ تو جب وہ ایک دفعہ معزول ہوتے تھے تو ان کی جو اندر کا لالچ ہے، جرت ہے، وہ بڑھ جاتی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ ان کے اندر بغاوت کے جو جراثیم ہے نا وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا یہی ایک ڈارک سائڈ ہے کہ بغاوت جو ہے نا دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ چلیں پڑھی دیکھتے بھی کیا آگے۔ اہل ایران کی بغاوت اور اسلامی فتوحات۔ مرجع بالا تبدیلیاں چونکہ جلد وقوع پذیر ہوئیں، لہٰذا ایرانیوں نے انتظامی تغیرات کو اپنے لیے ایک غیبی تائید سمجھ کر آپس میں سازشیں شروع کر دیں اور بغاوت پر آمادہ ہو کر اسلامی لشکر کے مقابلے کی تیاریاں کر لیں۔ ان تیاریوں اور بغاوتوں کے مراکز استخر اور جو کس کو کیا پڑھیں گے، اور ابھی جو دو مقام، اوکے جو تو ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا۔ عبید اللہ بن معمر فارس کے گورنر نے ان باغیانہ سازشوں اور تیاریوں کا حال سن کر سن 27 ہجری میں استخر والوں پر چڑھائی کی اور استخر کے دروازے پر لڑائی ہوئی اور عبید اللہ بن معمر شہید ہوئے۔ حضرت عبید اللہ بن معمر کے شہید ہونے پر ان کی فوج وہاں سے فرار و منتشر ہو گئی۔ یہ خبر سن کر عبداللہ بن عامر حاکم بصرہ اپنے لشکر لے کر فارس کی طرف بڑھے۔ ان کے مقدمۃ الجیش کی سرداری عثمان بن العاص کے سپرد تھی۔ عبداللہ بن عامر تو استخر کی طرف گئے اور حرم بن حیان کو جور کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ استخر کے نواح میں ایرانیوں نے جمعیت کثیر کے ساتھ بڑی بہادری اور پامردگی سے اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا۔ بڑی خوفناک اور خون ریز جنگ ہوئی۔ بالآخر ایرانی مسلمانوں کے مقابلے سے بھاگے۔ مسلمانوں نے استخر پر قبضہ کیا اور باغیوں کے قتل و غارت پہ کمی نہ کی۔ حرم بن حیان کو جور کا محاصرہ کیے ایک مدت گزر چکی تھی۔ حرم بن حیان دن بھر روزہ رکھتے اور دشمنوں سے لڑتے، شام کو افطار کر کے نماز مصروف ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ افطار کے بعد ان کو کھانے کے لیے روٹی نہ ملی۔ انہوں نے اگلے دن اسی حالت میں روزہ رکھا، اس روز بھی کھانا نہ ملا۔ غرض اس طرح ان کو ایک ہفتہ ہو گیا، روزے پہ روزہ رکھتے رہے۔ جب ذوف بہت بڑھ گیا تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بیٹے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ایک ہفتے سے پانی کے ساتھ روزہ افطار کر کے روزہ رکھ رہا ہوں، تو مجھ کو کھانے کے لیے روٹی نہیں دیتا۔ خادم نے کہا
میرے سردار، میں روزانہ آپ کے لیے روٹی پکا کر جاتا ہوں، تعجب ہے کہ آپ کو نہیں ملتی۔ اگلے روز خادم نے روٹی پکا کر حسب معمول رکھی اور خود گھات میں بیٹھ کر روٹی کی نگرانی کرنے لگا کہ دیکھوں کہ کون آ کر روٹی لے جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ شہر کی طرف سے ایک کتا آیا اور روٹی اٹھا کر چل دیا۔ خادم بھی آہستہ سے اٹھ کر اس کتے کے پیچھے ہو لیا۔ کتا روٹی لیے ہوئے شہر پناہ کی طرف گیا اور ایک بدرو کے راستے شہر میں داخل ہو گیا۔ خادم دیکھ کر واپس لوٹا اور حرم بن حیان کی خدمت میں تمام واقعہ عرض کیا۔ حرم بن حیان نے اس کو تائید غیبی سمجھا اور چند بہادر آدمیوں کو لے کر رات کے وقت اسی بدرو کے راستے شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ پاسبانوں کو قتل کر کے فوراً شہر کا دروازہ کھول دیا۔ اسلامی فوج نے شہر میں داخل ہو کر شہر کو فتح کیا اور اس طرح بآسانی جور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے یہاں یعنی شہر جور میں بھی اور استغفر میں بھی باغیوں کو سخت سزائیں دی کر آئندہ کے لیے بغاوت کا سد باب کیا۔ اس فتح کی خبر مسلمانوں نے مدینہ کو بھیجی اور آئندہ کے لیے خلیفہ وقت سے ہدایات طلب کی۔ یہ اوپر جو لفظ ہے بدرو، یہ کیا چیز ہے؟ سر بدرو کے راستے، ہاں بدرو کیا چیز ہے بھائی؟ وہ والی بدرو تو نہیں؟ بدرو اب یہ پتہ نہیں کس عربک لینگویج کا ترجمہ کیا ہے کہ صاحب کتاب نے، لیکن شیطان یہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، تھوڑا سا سمجھیں کہ شہروں کے ارد گرد دیواریں ہوا کرتی تھی اچھا شہر کو بند اور کھولنے کے لیے، اور شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے۔ رات کے وقت وہ دروازے بند ہو جاتے تھے، ان کے اوپر پہرا بٹھایا جاتا تھا، صبح وہ کھول دیے جاتے تھے، یا جب جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو وہ راستے وغیرہ کھول دیتے تھے۔ تو اسی طرح جب ان کو استخر والوں کو اور جور والوں کو پتہ چلا کہ حملہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ بدرو جو ہے یہ میرے خیال میں سرنگیں ہوتی ہیں جو شہر سے نکلنے کے لیے اور آنے جانے کے لیے خفیہ راستے ہوتے ہیں۔ صحیح، ہاں، یہ بالکل صرف صحیح۔ شہر والوں کو ہی پتہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ کہہ لیں غیبی تائید تھی کہ اس کتے کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ پتہ چل گیا کہ ایک خفیہ راستہ بھی ہے۔ یہ اگر آپ کو میپ نظر آ رہا ہے تو یہ استخر کا ایریا ہے، یہ والا۔ اچھا یہ تقریباً ایران کا مڈل ہی بنتا ہے، تقریباً مڈل کہہ لیں، یا خلیج عربی کے پاس کا علاقہ بن۔ اچھا جی، اگر میں پڑھ دیتا ہوں سنہ 29، مطلب میں پڑھ لوں گا، مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے پڑھے۔ سن 29 ہجری کا حج، حضرت عثمان غنی مدینہ منورہ سے مہاجرین و انصار کی جماعت لے کر ایک ساتھ حج بیت اللہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ مینا میں پہنچ کر حکم دیا کہ خیمہ نصب کریں اور حاجیوں کو جمع کر کے اس میں ضیافت کریں۔ لوگوں نے اس بات کو بدعت سمجھ کر ناپسند کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسی سفر میں قبیلہ جہمیہ کی ایک عورت آپ کی یہ خدمت میں جہمیہ ہے یا جوہینہ ہے؟ جوہینیہ، میرے خیال سے جوہینیہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ پراپر لگ رہا ٹھیک ہے، ہے جوہینیہ جوہینیہ۔ کا، ہاں ٹھیک۔ جوہینیہ کی ایک عورت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ یہ عورت پہلے بیوہ تھی، پھر اس نے عقد ثانی کیا اور بعد نکاح صرف چند مہینے گزرنے پر اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت عثمان نے اس عورت پر رجم کا حکم دیا۔ جب اس حکم کی خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ حضرت عثمان کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، جس سے معلوم ہوا کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ اور مدت رضاعت قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان کی گئی ہے کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، پس دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے 30 مہینے میں سے خارج کر دیں تو باقی حمل کی اقل مدت 6 مہینے رہتی ہے۔ لہٰذا اس عورت پر زنا یقینی طور پر ثابت نہیں ہوا۔ حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کلام سن کر فوراً آدمی کو دوڑایا کہ
کہ اس کو رجم نہ کیا جائے، لیکن اس آدمی کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کو رجم کیا جا چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس کا سخت ملال و افسوس رہا۔ اسی سال حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ مسجد کا طول 160 گز اور عرض 150 گز رکھا اور پتھر کے ستون لگائے اور در و دیواریں تمام پختہ بنوائی۔ یہ جو اوپر عورت کو رجم کیا گیا، یہ مسئلہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اس کا جو ہے نہیں سر، ایکسپلین کرتے ہیں تھوڑا سا۔ ایک عورت کو لایا گیا جو کہ حاملہ تھی، ٹھیک ہے، اور ان کی جو شادی تھی، شادی کو کتنی دیر ہوئی تھی؟ 6 مہینے 6 مہینے ہوئے تھے۔ تو عثمان رضی اسی اللہ کو تعالی پروف کیا تھا انہوں نے۔ ہاں، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگا کہ اتنی جلدی حمل نہیں ہو سکتا، تو اس شک پر کہ یہ حمل جو ہے نا کسی اور کی طرف سے ہے، تو زنا کا جو ہوتا ہے شادی شدہ پر رجم کیا گیا۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتہ چلا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، اگرچہ شادی کو 6 مہینے ہی ہوئے ہیں، تو اگر 6 مہینے میں کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو یہ اس مطلب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اسی کا ہی سمجھا جائے گا، اس کو جائز ہی سمجھا جائے گا، اس کو ناجائز اور زنا نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ عورت کے پریگننٹ ہونے سے لے کر بچہ پیدا کرنے سے لے کر پھر دودھ پلانا، پھر دودھ پلا کر بچے کو دودھ چھڑوانا، یہ سارے کے سارے ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ 30 شہرن، جو کہ کتنی بنتی ہے؟ 2 سال اور 30 6 30 مہینے مہینے۔ 30 ہوتا ہاں، ہے جی۔ اگر سالوں میں کنورٹ کریں تو یہ 2 سال اور 6 مہینے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ٹھیک۔ کتنے بنتے ہیں؟ 2 سال اور 6 مہینے۔ پھر ایک اور آیت ایز اے دلیل دی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ ایک اور آیت ہے دوست کہ 2 سال کیا کریں گی والدہ جو ہے نا وہ دودھ پلائے گی۔ اب اس آیت کو اور پہلی والی آیت کو ملائیں تو اوپر ٹوٹل مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہے، سارے کے سارے پروسیس کی، پریگننٹ ہونے سے لے کر بچہ پیدا کر کے پھر اس کو دودھ پلانا سٹارٹ کرنا، پھر دودھ چھڑانا، یہ سارے کے سارے ٹائم پیریڈ کا ٹوٹل جو ڈیوریشن ہے وہ 30 مہینے ہے، 2 سال اور 6 مہینے۔ اس میں سے دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ میکسیمم وہ 2 سال ہے۔ اگر 24 مہینوں میں سے 2 سال مائنس کریں تو باقی کتنی رہ جاتی ہے؟ 30 میں سے 24 مائنس کریں تو 6 مہینے 6۔ تو یعنی باقی پریگنینسی کی رہ جائے گی نا۔ جی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، منیمم جو ہے نا، یعنی کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد 6 مہینے کے اندر بھی بچہ پیدا کر دیتی ہے تو یہ اس کو اسی کی جائز، اولاد سمجھی اسی کی جائے اولاد سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر اس سے کم ہو جائے پھر ہے تو یہ مسئلہ ہے اس کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد نبوی میں مجھے بہت شوق ہے چیزوں کو جو ہے نا وہ ایکسپلور کرنے کا، بہت ساری چیزیں میں نے ایکسپلور کی ہیں۔ وہاں پر مسجد نبوی کے پاس ہی ایک میوزیم ہے، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو میوزیم۔ اس میوزیم کے ساتھ منسٹری آف میوزیم کا دفتر ہے۔ اس میں ایک شخص ہیں، ان کا نام فائز الفائز ہے، سعودی ہیں۔ ان کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا، یعنی کہ انہوں نے وہ چیزیں ان کو پتہ ہیں مسجد نبوی میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ کا ایریا ہے جس کو ترکی حصہ کہتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ مسجد نبوی میں کون کون گیا ہے؟ جی جی سر، ہم جا چکے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، تو اندر کا جو ایریا ہے جو روضہ رسول کے پاس ہے اس کو ترکی والا حصہ کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے باؤنڈریز لگائی ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں پر کیا تھا، یہاں پر کیا تھا، اس پلر پر کیا تھا، اس پلر پر کیا تھا۔ آپ نے پلرز کے نام دیکھے ہیں؟ جی جی پلس کے نام دیکھیں، بالکل بالکل۔ ہاں، تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے ان سے ملنے کا، ملاقات میں کافی دفعہ ٹرائی کی ہے ان سے ملنے کی،
تو ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں جو وہ ان کے لیپ ٹاپ میں ہیں، جو وہ اکثر کبھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو میری کوشش ہے کہ میں ان سے وہ کس طرح سے حاصل کروں، اور پھر اس کا الگ سے ایک سیشن کریں گے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کس طرح پھر وہ حجرہ جو تھا وہ روزہ بن گیا، پھر کس طرح سے حضرت عمر دفن ہوئے، ابو بکر دفن ہوئے، پھر کس طرح مسجد نبی بنی، وغیرہ وغیرہ. اچھا، تو وہ بہت بہت اچھا ایک ہوگا. نا معلوماتی ان کے پاس وہ چیزیں ہیں. ہم ایک دفعہ یونیورسٹی کی طرف سے ٹرپ پہ گئے تھے تو انہوں نے ہمیں مسجد نبوی کے نیچے ہی ایک کانفرنس روم بنا ہوا ہے پارکنگ کے پاس، تو 1-2 گھنٹے کی انہوں نے ہمیں وہ دکھائی تھی ویڈیو وغیرہ. پوری فلم بنی ہوئی ہے کس طرح سے ہر زمانے میں مسجد نبوی چینج ہوتی رہی ہے. تو وہ بہت ہی معلوماتی ہے. دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ ابھی مسجد انشاءاللہ. نبوی کی توسیع کا سن کر جو ہے نا وہ مجھے سمجھ میں آئی. چلیں یہ صحیح تیس صحیح. 30 ہجری میں کیا ہوا جی؟ اچھا، 25 ہجری ولید بن عقبہ جیسا کہ مذکورہ ہو چکا ہے کہ کوفہ کی گورنی پر مامور تھے. ابو زبیدہ شاعر جو پہلے نصرانی تھا اب مسلمان ہونے کے بعد شراب خوری سے باز نہ آیا تھا. ولید بن عقبہ کی صحبت میں زیادہ رہتا تھا. لوگوں نے ولید بن عقبہ کو شراب خوری کا الزام لگایا. رفتہ رفتہ یہ شکایت دربار خلافت تک پہنچی. وہاں سے ولید بن عقبہ کی طلبی کا حکم آیا. یہ مدینہ منورہ میں جواب دہی کے لیے حاضر ہوئے. ان کے مخالف بھی شکایتیں کرنے مدینے میں پہنچ گئے. ولید جب مدینہ میں گئے اور حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ولید سے مصافحہ کیا. لوگوں کو یہ مصافحہ کرنا بھی ناگوار گزرا. پھر شراب خوری کے الزام کی تحقیق شروع ہوئی تو کوئی ایسا گواہ پیش نہ ہوا جو یہ کہے کہ میں نے ولید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا. لہذا شک و شبے کی حالت میں حضرت عثمان ذوالنورین نے حد جاری کرنے میں تعمل کیا. لوگوں نے اس تعمل و توقف پر بھی بدگمانی کو راہ دی. بالآخر دربار خلافت میں یہ گواہی پیش ہوئی کہ ہم نے ولید بن عقبہ کو شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا لیکن شراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے بعد حضرت عثمان نے حکم دیا کہ ولید کے درے لگائے جائیں. حضرت علی اس مجلس میں موجود تھے. عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے ولید کے درے مارنے شروع کر دیے. جب 40 درے لگ چکے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور کہا کہ اگرچہ فاروق اعظم نے شراب خور کے 80 درے لگائے ہیں اور وہ بھی درست ہے لیکن صدیق اکبر نے شراب خوری کے 40 درے لگائے ہیں اور مجھ کو اس معاملے میں صدیق اکبر کی تقلید زیادہ محبوب ہے. اس کے بعد خلیفہ وقت نے ولید بن عقبہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ان کی جگہ سعید بن العاص کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ. اسی سن 23 ہجری میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا کہ وہ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کی ماتحتی میں تشریف رکھتے تھے. وہاں انہوں نے آیت کریمہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. یہ ترجمہ معنی اور مطالب جی ترجمہ کا سر آپ کریں ہاں اس کا والذین ترجمہ نہیں. ہاں جی ذہب کہتے ہیں سونے کو، اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو. اور وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. چلیں صحیح ٹھیک ہے کہ معنی و مطالب میں امیر معاویہ سے مخالفت کی. ابو ذر غفاری فرماتے تھے کہ روپیہ جمع کرنا اور سب کا سب راہ الہی میں خرچ نہ کر دینا کسی طرح جائز نہیں. اور حضرت امیر معاویہ فرماتے تھے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. جس روپے کی زکوٰۃ ادا کی جائے اس کا جمع ہونا گناہ نہیں. سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ؟ اگر بلا ہاں سر یہ پڑھیں ذرا تھوڑا سا اس کو ہاں ابو ریپیٹ ذر کر دیں. غفاری جو تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی کسی قسم کا سونا چاندی جمع رکھنا جائز ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سارا ٹوٹل اس کو خرچ کرنا ہے. امیر معاویہ کہتے تھے کہ نہیں، اس کی ایک خاص ایک پرسنٹیج ہوتی ہے 2.5% جسے زکوٰۃ کہتے ہیں. بس وہ اگر پے کر دی ہے آپ نے تو باقی سونا چاندی رکھنا آپ کے لیے کیا ہے؟ اچھا مطلب وہ جائز جائز ہے. آپ رکھ سکتے ہاں ہیں. ٹھیک ہے ہاں. صحیح. یہاں پر میں ایک تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں کہ ابو ذر غفاری جو ہیں وہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اور وہ جیسے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے وہ تقوی میں زیادہ ہوتا ہے، زیادہ وہ اپنی رائے کو لے کے چلتے ہیں.
تو ابھی ابو ذر غفاری کے ساتھ آگے بھی کچھ اور ہونے والا ہے، آگے چلے. تو یہ اختلاف ہو صحیح. گیا. ابو ذر کہتے تھے کہ بالکل سرے سے جمع کرنا جائز ہی نہیں ہے، سارے کا سارا ہی کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. امیر معاویہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر آپ کے پاس مال ہے، اس مال کی ایک خاص پرسنٹیج آپ نے ایز اے زکوٰۃ پے کر دینی ہے، وہ باقی مال آپ کے لیے رکھنا کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. یہ اختلاف ہو گیا دونوں کے درمیان میں. صحیح. ٹھیک ہے. 20 روپے کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اس کا جمع ہونا گناہ نہیں. اگر بلا شرط روپے کا جمع کرنا گناہ ہوتا تو قرآن کریم میں ترکہ کی تقسیم اور وراثت کے حصص کا ذکر نہ ہوتا. حضرت ابو ذر غفاری کے اس عقیدے کا حال وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا تو سب نے ان کا مذاق اڑایا اور نو عمر لوگ خاص کر زیادہ تمسخر کرنے لگے. حضرت ابو ذر کا اسٹار بھی ترقی کرتا گیا، یہاں تک نوبت پہنچی کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کو اس کیفیت کی اطلاع دی. خلیفہ وقت نے حکم بھیجا کہ حضرت ابو ذر کو نہایت تکریم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دو، اور مدینے میں آ کر حضرت ابو ذر نے اپنے عقیدے کا اعلان شروع کر دیا. کیا مطلب اپنے عقیدے کا اعلان شروع کر دیا؟ مطلب وہ آیت کا وہ مطلب بیان کرتے تھے جو وہ پہلے ہی کر رہے تھے. اچھا. ہاں، چنانچہ آیت کے بارے میں جو ان کا نظریہ تھا وہ شروع کر دیا. وہ شروع کر دیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چنانچہ چونکہ ان کے مزاج میں درستی تھی، لہٰذا لوگ ان سے عموماً چشم پوشی اور درگزر ہی کرتے تھے. لیکن یہاں بھی نو عمر اور خوش طبع لوگ موجود تھے. وہ کبھی نہ کبھی خوش طبع لوگ کون سے ہیں؟ خوش طبع اچھا اخلاق جو سے. اچھا نہیں گمان، نہیں اچھا اخلاق. نہیں نہیں، مزہ لینے والے لوگ، اچھا، خوش طبع. مزہ لینے والے لوگ. کچھ لوگ مزہ لینے کے لیے ہوتے ہیں نا بس. مطلب خوش یہ نیگیٹو خوش طبع یوز ہو رہا ہے جی جی یہاں جی پہ. جی 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 جی. ٹھیک ہے. جیسے آگے لکھا ہے نا، وہ کبھی نہ کبھی ان کو چھیڑ ہی دیتے تھے. چھیڑ دیتے. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. وہ کبھی نہ کبھی ان کو چھیڑ ہی دیتے تھے. اتفاقاً اسی عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات ہوئی. وہ بہت مالدار شخص اور اشرا مبشرہ میں شامل تھے. کسی نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ عبد الرحمن نے اس قدر دولت چھوڑی ہے، ان کی نسبت آپ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے بلا تعامل حضرت عبد الرحمن پر بھی اپنا فتویٰ جاری کر دیا. اس پر حضرت کعب احبار جو کہ حضرت فاروق اعظم کے عہد خلافت میں مسلمان ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کے زبردست عالم تھے، معترض ہوئے. ابو ذر نے یہ کہہ کر کہ اے یہودی، تجھ کو ان مسائل سے کیا واسطہ، اپنا عصا اٹھایا اور کعب احبار پر حملہ آور ہوئے. کعب احبار بھاگے اور حضرت عثمان غنی کی مجلس میں کی طرف گئے. ان کے پیچھے پیچھے ابو ذر بھی اپنا عصا لیے ہوئے پہنچے. بڑی مشکل سے حضرت عثمان کے غلاموں نے کعب احبار کو بچایا اور حضرت ابو ذر کو باز رکھا. حضرت ابو ذر کا غصہ جب فرو ہوا تو وہ خود حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ سب کا سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا واجب ہے. شام کے لوگوں نے میری مخالفت کی اور مجھ کو ستانا چاہا. اب مدینہ میں بھی لوگ اسی طرح میری مخالفت کرنے لگے ہیں. آپ بتائیے کہ میں کیا تدبیر اختیار کروں اور کہاں چلا جاؤں؟ اس پر حضرت عثمان غنی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ مدینہ سے باہر کسی گاؤں میں سکونت اختیار فرما لیں، جہاں حضرت ابو ذر مدینہ سے 300 میل کے فاصلے پر مقام میں موضوع ربضہ میں جا ہاں، کر ربضہ. جا کر سکونت پذیر ہو گئے. ہاں، مجھے یہ واقعہ سن کے تو ابو ذر پر پیار آ رہا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ وہ ایک بوڑھے سے بابا جی ہیں. ابو ذر جو ہے نا، وہ ایک بوڑھے سے بابا سے ہیں، جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا دادا اللہ دادی نانا نانی، وہ بڑے اللہ والے ہیں، اللہ والے تھے بہت. اللہ والے ہوتے ہیں نا. اللہ تو والے تھے بہت. ہاں، تو مطلب ان سے پیار آ رہا ہے. چلیں صحیح. لو جی، اب یہاں سے جو ہے نا وہ فتنے کا دور شروع ہو گیا ہے. خاتم نبوی اچھا، ختم ہے. پڑھنا ہے یا کل تک پینڈنگ کر رہے ہیں اس کو؟ کل اسٹارٹ کرو. کر دیں گے. چلیں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں سے جو ہے نا وہ، چلیں شروع کریں. بسم اللہ پڑھیں، دیکھتے ہیں 10 منٹ پڑھتے ہیں. اور خاتم کیا کہیں گے؟ خاتم نبی. ہاں، خاتم سے مراد نبی. ہاں، خاتم نبی سے مراد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی ہوا کرتی تھی جو آپ خطوں پہ لگایا کرتے تھے، اور آپ نے اکثر اس کا نقش دیکھا ہوگا، رسول اللہ محمد، اس طرح جو ہوتا ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری جس سے خطوط اور فرامین مہر کیا کرتے تھے. وفاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
کے پاس تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ انگوٹھی جبکہ صدیق اکبر خلیفہ منتخب ہو گئے تو ان کو سپرد کر دی۔ صدیق اکبر کے بعد وہ انگوٹھی فاروق اعظم کے پاس رہی۔ فاروق اعظم نے جبکہ انتخاب کا کام اصحاب شورا سے سپرد کیا، وہ انگوٹھی ام المومنین حضرت حفصہ کو سپرد کر دی کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو اس کو پہنچا دی جائے۔ جب حضرت عثمان غنی خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت حفصہ نے وہ انگشتری ان کی خدمت میں پہنچا دی۔ اسی سال یعنی 30 ہجری میں مدینہ میں وہ 2 میل کے فاصلے پر ایک کنواں جس کا نام بئیر ریس، ہاں ریس، اریس ہے، وہ یہ انگشتری حضرت یہ کدھر ہے؟ عثمان، بیر عریس یہ کدھر ہے بلا؟ یہ مدینہ یہ میں جو ہے۔ انگشتری ہے یہ کیا مہر والی انگوٹھی کو کہتے ہیں؟ جی جی، انگوٹھی کو کہتے ہیں۔ انگوٹھی کوئی سی بھی انگوٹھی یا وہی مہر والی اسٹیمپ والی؟ انگشتری کو انگوٹھی کو ہی کہتے ہیں، میرے خیال میں فارسی زبان کا لفظ ہے شاید ہی۔ اچھا یہ دونوں کام آتی تھی نا، آئی تھنک سو کہ دونوں کام آتی تھی یہ بنوائی تو وہ پہلے مہر، زمانے میں۔ ہاں ایسے ہی ہوتا۔ بیر صحیح، ریس جو ہے نا وہ اگر میں غلط نہیں ہوں یہ مسجد قباء کے ایک سائڈ پر ہے، اچھا مسجد قباء میں ہے۔ میرے ہاں مسجد قباء کی جو پارکنگ ہے یا ایک صحن ہے، اب وہ پارکنگ آ گئی ہے اس کے اوپر شاید۔ ابھی میں تقریباً مسجد قباء ابھی 2-3 ہفتے پہلے میں نے مسجد قباء وزٹ کیا ہے، تو ابھی وہ نا کافی زیادہ وہاں پر تعمیر ہو رہی ہے، تو شاید یہ اب وہ نا مسجد، نشان نہیں رہا۔ نہیں نشان ہے، نشان ہے اچھا ہاں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ابھی مسجد قباء کی حدود میں آ گئی ہے، مطلب اس کی پارکنگ وغیرہ کا جو ایریا ہے، باہر پتھر لگا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے، وہ جگہ بنائی ہے وہاں پر ساری کے ساری ایریا میں سفید پتھر لگا ہوا ہے، جہاں پر بیر عریض تھا وہ نشانی کے لیے وہاں پر انہوں نے براؤن رنگ کا پتھر لگایا ہوا ہے۔ اچھا نکالا، مطلب وہ پورا وہ کنواں بنایا ہوا ہے، اس کی پورا ایک نہیں کنواں بنایا باؤنڈری نہیں سی ہوا، بن گئی۔ مطلب کنواں تو ختم ہو گیا، لیکن جس جگہ کنواں ہے وہاں پر انہوں نے ٹائلوں کا رنگ جو ہے نا وہ تھوڑا چینج کیا ہوا ہے نشانی کے طور پر۔ اچھا بس اتنا ہی کیا ہوا ہے، اچھا مطلب کوئی اس کی باؤنڈری وال وغیرہ نہیں بنائی ہوئی کچھ بھی۔ نہیں وہ تو ختم ہو گیا نا، کنواں ختم ہو گیا، بس انہوں نے زمین کے اوپر ہی باقی ساری ٹائل سفید رنگ کی ہے، جہاں پر بیر صحیح، ریس کی نشانی ہے کہ یہاں پر بیر ریس تھا وہاں پر انہوں نے ٹائلوں کا رنگ تھوڑا سا چینج کر دیا ہے، اوپر لکھا بھی نہیں ہوا، صرف انہیں لوگوں کو پتا ہے کہ جنہوں نے تھوڑا بہت سرچ کی ہے بس۔ اچھا اسی صحیح، طرح مسجد نبوی کے اندر بھی ایسے ہی ہے، قالینوں کے نیچے ستونوں کے اوپر نشانیاں لگائی ہوئی انہوں نے، تو مسجد قباء کے پاس ہے یہ۔ اچھا میں سے کے بعد صحیح ہاں، صحیح صحیح۔ ابھی تک اسی میں گری ہے، جی انگوٹھی نہیں ملی نا، وہ اسی میں ہی تھی۔ ابھی یہاں آگے آ رہی ہے، ہاں وہ گشتری حضرت عثمان کے ہاتھ سے گر گئی، جی، وہ وہ گشتی گری حضرت وہ عثمان کے گری ہاتھ اس سے طرح تھی، گری اس طرح تھی کہ وہ کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہو کر وضو کرنے لگے تھے نماز کے لیے، تو وضو کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے خادم کو ایسے انگوٹھی اتار کر اوپر ہاتھ کر کے دی، خادم نے ایسے نیچے ہاتھ رکھا ہوا تھا پکڑنے کے لیے، وہ بس اوپر سے ایسے انہوں نے ڈراپ کی، نیچے خادم کے ہاتھ پر لگی، وہ پکڑ نہیں پائے اور لگ کر کنویں میں اس طرح گری۔ اچھا ہوں صحیح، اور ہاں پھر ملی بھی نہیں، یہ بڑی یاد بات ہے کہ وہ ملی نہیں پھر نا۔ ہاں آگے پڑھتے ہیں نا۔ وہ گشتی حضرت عثمان کے ہاتھ سے گر گئی، اس کنویں کا تمام پانی سینچ دیا گیا اور انگوٹھی کے لیے بڑی تلاش و کوشش کی گئی لیکن وہ کہیں نہ ہاتھ آئی۔ خاتم نبی کے اس طرح غائب ہو جانے سے حضرت عثمان غنی کو سخت ملال ہوا۔ اسی وقت سے حضرت عثمان غنی پر حادثات و فتن کا نزول شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی نے اس انگوٹھی کے گم ہو جانے پر ایک اور انگوٹھی بالکل اسی طرح، اسی نمونے اور اسی شکل و شمائل کی بنوائی تھی۔ اسی سال میں مسجد نبی میں نمازیوں کی کثرت ہوئی اور جمعے کے دن ایسی کثرت ہونے لگی کہ اذان کی آواز سب نمازیوں تک پہنچنی دشوار ہوئی، تو حضرت عثمان غنی نے حکم دیا کہ مؤذن بلند مقام پر چڑھ کر خطبے کی اذان سے پہلے ایک اور اذان دیا کرے۔ اس طرح جمعے کے دن 2 اذانیں ہونے لگیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی عراق و شام کی جائیدادیں فروخت کر کے مکہ اور طائف وغیرہ میں جائیدادیں خرید لیں۔ چنانچہ اکثر صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ چلے جی، یہاں پر ایک تھوڑی سی میں ریکارڈنگ کر روکوں شاید،